بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بدقسمتی سے وطن عزیز میں ایسے واقعات معمول کا حصہ ہیں جو دنیا کے کسی اور حصے میں حیرانگی کا باعث بن جائیں۔ مثلا آپ سوچئے کہ گٹر کا ڈھکن نہیں ہے اور اسے بچہ گر کے مر گیا، اور ایسا ایک واقعہ نہ ہو، ایسے دو واقعات نہ ہوں، ایسے تین واقعات نہ ہوں، اور اس میں کوئی ایکسیپشن بھی نہ ہو، کہیں پاکستان کے کسی علاقے میں کم، کسی میں زیادہ، لیکن کوئی علاقہ ایسے مبرہ نہ ہو۔ ہم کراچی کے حوالے سے اس پہ بہت رپورٹ کرتے ہیں، لیکن پچھلے 2-3 ماہ میں تواتر کے ساتھ لاہور میں سرس کے واقعات پیش آئے، اور آج لاہور میں اب سے کچھ گھنٹوں پہلے کچھ ایسے مناظر ہم سب نے دیکھے، کسی بھی انسان کو ایموشنلی ہلا دینے کے لیے، رلا دینے کے لیے، پریشان کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ اسائے پاپا کو پیسے دے رہے، پاپا میں نے تو لینا، میں نے تو لینا۔ عبداللہ ڈیتھ ہو گئی بچے میں نے۔ لاہور کے علاقے میں ایک ٹیوشن سینٹر تھا۔ ٹیوشن سینٹر تو کیا ہی تھا، مطلب ایک گھر میں ہی آپ بس وہاں خاتون رہتی تھیں، وہ بچوں کو پڑھاتی تھیں۔ اس گھر کی چھت پہ تعمیرات کا کام ہو رہا تھا اور وہ چھت گر گئی، 14 بچے جہاں بھاگ ہو گئے، 14 بچے جہاں بھاگ ہو گئے۔ تازہ ترین کیا بھی ہم اپنے رپورٹر سے پوچھیں گے وہاں پہ، یہ 4 سے 10 سال کی عمر کے بچے بھی ہیں اس میں۔ 35 بچے اس وقت وہاں پر موجود تھے۔ یہ عمارت کیسی تھی، یہ عمارت مخدوش تھی، یہ واقعہ کیسے پیش آیا، جب واقعہ پیش آیا اور جب ریسکیو کے لوگ آئے، اس میں کتنا فاصلہ تھا، ابھی کیا صورتحال ہے، ہاسپٹل سے بھی لیٹسٹ کیا ہے ہمارے پاس کہ کتنے زخمی ہیں، ان میں سے کس کی حالت کتنی ہے، لوکیشن پہ کیا صورتحال ہے اس وقت، یہ سب کچھ ہم جانتے ہیں۔ اور جس طرح میں نے کہا، حیران پریشان کر دینے والے مناظر ہیں کہ 14 بچوں کا اس طریقے سے، اور یہ ایک واقعہ تو آج کا ہوا ہی ہے، لیکن ہم آپ کو زیادہ پہلے نہ جائیں، تھوڑا سا اگر پہلے جائیں تو آپ یہ دیکھیے، یہ 24 جنوری 2026 کا واقعہ ہے کہ جب لاہور کے ہوٹل میں آتش زدگی ہوئی، جس میں بڑے پیمانے پہ لوگ بچا لیے گئے، 275 افراد کو بچا لیا گیا، 3 افراد اس میں جہاں بحق ہو گئے۔ 11 مارچ 2026 کا واقعہ ہے، لاہور میں 2.5 سال کا بچہ، اس کے مناظر بھی ہوں گے، آپ دیکھ سکیں گے۔ 11 مارچ 2026 کو لاہور کے علاقے رائے گنج میں واقعہ پیش آیا، گٹر کی صفائی کے لیے مین ہول کا ڈھکن بنایا گیا تھا، 2.5 سال کا بچہ گر کر جاں بحق ہو گیا۔ 1 فروری 2026 کا واقعہ ہے، لاہور کے علاقے منامہ میں بی ایم سی اسٹاپ کے قریب بچہ کھلے مین ہول میں گر گیا، واقعے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ لاہور میں 16 جون، ابھی 15 دن پہلے 16 جون پہ واقعہ پیش آیا، کھلے مین ہول میں گر کے 5 سال کا بچہ گر کر جاں بحق ہو گیا۔ داتا دربار کے قریب تو مطلب میں کیا کہوں، کمال ہی ہو گیا، مطلب وہ تو ایک الگ ہی واقعہ پیش آ گیا کہ جہاں پر ایک خاتون اور اس کی بچی گٹر میں گر گئے، اور SHO بھاٹی گیٹ وہ بعد میں معطل ہو گئے، شو کاز نوٹس ہو گیا، سارا کچھ ہوا، لیکن ہوا کیا کہ خاندان پر الزام لگایا گیا اور شوہر کو گرفتار کر لیا گیا، اور اگلے دن گٹر سے دونوں کی لاشیں ملی۔ یہ جو ایک واقعہ ہے، یہ آپ کو بتاتا بھی ہے کہ پولیس کا مائنڈ سیٹ، ہاؤ ڈز دا انتظامیہ ورک، ہاؤ ڈز بیوروکریسی ورک، کہ ایک عام آدمی کا حال کیا ہے کہ جس کا لختے جگر تھوڑی دیر پہلے گٹر میں گر کے مر گیا ہو، جس کی بیوی تھوڑی دیر پہلے گٹر میں گر کے مر گئی ہو، پولیس اس کو، میں اپنے الفاظ میں کہوں تو تن دیتی ہے، اس کو بند کر دیتی ہے۔ یہ واقعہ رپورٹ ہو گیا، یعنی یہ اتنا برا ہوا اس خاندان کے ساتھ کہ خاندان کے 2 لوگ مر گئے اور ایک جیل میں چلا گیا۔ پھر بھی میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں ماحول دیکھتے ہوئے کہ خوش نصیب تھے یہ کہ واقعہ رپورٹ ہو گیا، خبر بن گئی، تو کارروائی ہو گئی، رہا ہو گئے، اور وہ سارا کچھ ہو گیا۔ لیکن آپ سوچیں کہ یہ کیا کیا نہیں ہوتا ہوگا، کیا کیا رویہ نہیں ہوتا ہوگا کہ جہاں پر جس کے گھر کے 2 لوگ ابھی تھوڑی دیر پہلے گٹر میں گرے ہیں، وہ اندر ہو جاتا ہے جب، تو اور کیا کیا نہیں ہوتا ہوگا، اور جہاں 1 نہیں 2 نہیں گٹر میں گر گئے، یہ ہو گئے سارے واقعات پیش آتے ہیں، اور جہاں آج اب سے تھوڑی دیر پہلے 14 بچے جہاں بحق ہو گئے۔ عظمہ بخاری صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ، وزیر پنجاب کی، ہمارے کورسپونڈنٹس بھی ہم ان سے بات کریں گے۔ ایک کورسپونڈنٹ لوکیشن سے موجود ہیں، ایک کورسپونڈنٹ جو ہے وہ اس وقت ہاسپٹل سے موجود ہیں۔ عظمہ صاحبہ، شکریہ وقت دینے کا۔ آپ پہلے تو اگر ہم سے معلومات شیئر کر سکیں کہ کیا ہے آپ کے پاس بتانے کو، کہ ابھی آفیشیل نمبر کیا ہے اس افسوسناک واقعے میں جاں بحق ہونے والوں کا اور زخمیوں کا؟
شکریہ بدامی. پہلے تو میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہیں کہ اس واقعے کے اوپر میں کسی بھی طرح کی دکھ تکلیف یا جو ہے وہ شرمندگی کا اظہار کر سکوں. جو کچھ ہوا ہے یہ ایک نجی گھر تھا اور اس گھر میں ایک خاتون ٹیچر تھیں جنہوں نے اپنے گھر کے ایک کمرے کو ٹیوشن سینٹر بنایا ہوا تھا اور اس ٹیوشن سینٹر میں یقیناً اپنے گزر بسر کے لیے وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھایا کرتی تھی. اس میں اس وقت جب یہ واقعہ پیش آیا تب ان کے پاس 34 جو ہے وہ بچے موجود تھے اس کمرے کے اندر، جس میں ان کے اپنے بچے بھی شامل تھے. اور اس میں جو ہے وہ 20 بچوں کو الحمدللہ زندہ جو ہے وہ ریسکیو کر لیا گیا اور 14 بچے جو ہیں وہ، جن میں میجورٹی ان بچوں کی ہے جو دم گھٹنے سے ملبے کے اندر ہونے کی وجہ سے وہ جان سے گئے. اور باقی کچھ بچے جو ہیں وہ گھر جا چکے ہیں، ان کو صرف فرسٹ ایڈ کی ضرورت تھی. اور کچھ بچے جو ہیں وہ تھوڑی دیر میں ان کو شاید چھٹی دے دی جائے گی. اور ایک بچے کو جو ہے وہ احتیاطاً نیورو کے پاس ریفر کیا گیا ہے تاکہ اس کے پوری جانچ پڑتال کر دی جائے کہ اس کے برین کو کوئی تکلیف یہ تو نہیں. ٹیچر اور ان کا جو بچہ یا ان کے بچے جو پڑھ رہے تھے وہ بھی زخمیوں میں شامل ہیں ابھی، یا وہ وہ ٹھیک ہیں ابھی؟ جی وہ بھی زخمیوں میں شامل ہے. اور جتنی آپ نے زخمیوں کے بارے میں بتایا ان میں سے تشویشناک حالت ہے کچھ کی کیا خدا نخواستہ؟ جی نہیں اسٹیبل ہیں. جی اب تک کیا کارروائی ہوئی ہے؟ اب تک جو اب پہلے تو ظاہر ہے پہلا چیف منسٹر صاحبہ کا یہی تھا کہ ہمیں پہلے بچوں کو جتنے زیادہ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ ریسکیو کیے جا سکیں اور ان کو جو ہے وہ بچایا جانا چاہیے. لیکن جو یہ 14 بچے ہیں یہ ایٹ دا اسپاٹ ہی ان کی پلپٹیشن جو ہیں، جب ریسکیو نے ان کو ریکور کیا تو ان کی نبض نہیں چل رہی تھی اور یہ اسپاٹ پہ ہی دنیا سے چلے گئے تھے. لیکن اس کے باوجود ان کو ہاسپٹل پہنچایا گیا، کچھ کو وہ PRC کیا انہوں نے اور کوشش کی کہ اگر جو ہے وہ رہ جا سکے. سو جو اس مالک ہیں اس گھر کے اور جو مستری کام کر رہے تھے، یہ بیسیکلی جس کمرے کے اندر یہ واقعہ ہوا اسی کی چھت جو ہے وہ مرمت کی جا رہی تھی. اس کے اوپر غالباً کوئی مٹی ڈال رہے تھے، کنسٹرکشن کر رہے تھے، کچھ اس ٹائپ کا کام ہو رہا تھا اور نیچے بچے پڑھ رہے تھے. سو ان کو جو ہے وہ ان سے یقیناً پوچھ گچھ ہو رہی ہے، ان سے تفتیش کی جا رہی ہے کہ یہ واقعہ ہوا کیا ہے اور یہ سب جو ہے یہ کیسے ہوا. سو لیکن یہ ہے کہ یہ ایک گارڈرز جو ہیں وہ ڈال کے بغیر کسی سیمنٹ کے، بغیر کسی چیز کے، صرف مٹی کے ساتھ جو ہے وہ چھت بنائی گئی تھی اور یہ چھت جو ہے وہ ایک ہی دفعہ ایک دم سے گری ہے. اس کا مطلب سٹرکچر مختوش تھا نا. اینڈ جو ہمیں اندازہ ہے رپورٹر سے بات کر کے وہ یہ کہ یہ کوئی یعنی ایسے گھر بڑی تعداد میں ہیں موجود ان کے سٹرکچر مخدوش ہیں، یعنی کہ وہ ولنریبل ہیں. تو اس میں متعلقہ اتھارٹی نہیں ذمہ دار بنتی کہ اس طرح کا گھر کیوں تعمیر ہے کہ جو کہ ولنریبل ہے، جو کہ کبھی بھی جس کے ساتھ کوئی واقعہ ہو سکتا ہے. دیکھیں وسیم، ہمیں گراؤنڈ ریئلٹیز کو مد نظر رکھنا ہوگا. اب یہ جو بیچارے انڈر پریویلیج کلاس جن کو ہم کہتے ہیں، یا جو بیچارے اپنی گزر بسر کرتے ہیں اپنے چھوٹی سی انکم کے اندر، وہ اپنی چھت جو ہے وہ جیسی بھی مل جائے وہ ویسی چھت ایک جو وہ ڈال کے وہ بیٹھ کے اپنی جو ہے اس کے اندر بیٹھ جاتے ہیں. اور یہ اب کو بہت ساری جگہیں، بہت ساری آبادیاں ایسی ہیں جو غیر قانونی طور پر بنی ہوئی ہیں، جن کا کوئی ایگزسٹنس جو ہے کسی ریکارڈ میں کسی جگہ پر موجود نہیں ہے. اور یہ ابھی ایک سینٹر نہیں ہے، غالباً یقیناً پنجاب کے، اور یہ آپ کو اگر پنجاب کا وہ بلکہ سندھ میں بھی ہوتا ہوگا، یہ گلی محلوں کے اندر چھوٹے چھوٹے اس طرح سے بیٹھکوں کے اندر، گھروں کے اندر ہی ایک خاتون جو ہے خاتون خانہ اپنے شوہر کی ہیلپ کرنے کے لیے یا اس کے لیے اپنی گزر بسر کے لیے محلے کے بچے جو ہے وہ بلا لیتی ہیں. کوئی قرآن پڑھا رہی ہوتی ہے، کوئی ٹیوشن پڑھا رہی ہوتی ہے، اور وہ اس طرح سے وہ اپنا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ ظاہر ایک نجی ملکیت کا ایک گھر تھا اور اس گھر میں جو ہے وہ یقیناً چھت ڈالنے کے لیے کوئی کنسٹرکشن ہی کر رہے تھے. ابھی تک یہی معلومات ہیں کہ، اور بچوں نے بھی یہی بتایا ہے جو بچے وہاں زخمی جن سے بات ہو سکی ہے، کہ وہ مٹی ڈال رہے تھے اوپر اور کچھ جو ہے وہ اوپر کنسٹرکشن کر رہے تھے. اور وہ کنسٹرکشن جو ہے وہ مستری جو کام کر رہا تھا اس کو بھی جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، ان سے بھی پوچھ رہے ہیں کہ ایسا
वहाँ पे क्या हुआ. सो अभी तक ابتدائی اس کا معلومات حل کیا ہے پھر کوئی میکینزم بنانے کے لیے؟ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اس طرح کے اگر بہت سارے ہیں، یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ یہ اتنے انڈر پریویلیج ہوتے ہیں کہ آپ ان سے کہیں کہ پکا گھر بناؤ، کہیں گے جی کھانے کا دور وقت کا نہیں ہے، گھر کیا بنائیں گے، کیا کریں. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کل سے کوئی ٹیوشن نہیں پڑھائے گا، کوئی قرآن نہیں پڑھائے گا، لیکن کوئی تو میکینزم، چونکہ یہ بھی ہم اندازہ تو ہو رہا ہے نا کہ ولنریبلٹی تو ہے، اور بس آج یہ واقعہ ہو گیا، اللہ نہ کرے کب دوسرا ہو جائے. تو کوئی میکینزم اس کا یعنی حل کیا ہے؟ پھر پرابلم آپ نے بتا دیا، اگریڈ، واٹس دا سولوشن تاکہ مزید ایسے واقعات نہ ہوں؟ دیکھیے حال تو پھر یہ ہے کہ ان سب کو پکے گھر بنا کے دیے جائیں، اور وہ پکے گھر جو ہیں وہ کون سی حکومت، کون سا ملک، کون سی ریاست بنا کے دے سکتی ہے، اس کا یہ میرا بھی ایک سوال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ٹیوشن سینٹرز ہیں یا جہاں پر بچے، دیکھیے اگر یہ بچے نہیں بھی پڑھ رہے ہوتے، مونسون کا جو ہے وہ موسم ہے، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، یقین مانیے. میں جب سے یہ واقعہ، ایک تو ویسے یقیناً طبیعت کے اوپر ایک افسردگی، ایک پریشانی ہے، اور دوسرا ابھی مونسون کی جو ہے وہ پروڈکشنز ہیں. اب یہ جو اس طرح کے کچے مکانات ہیں یا جن کے اوپر بس مٹی ڈال کے وہ ایک گارڈر ڈال کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں، اب یہ اگر برسات ہوگی پھر ان کا کیا ہوگا؟ پھر ان گھروں کا کئی دفعہ جو ہے وہ سروے ہوتے ہیں، انتظامیہ جو ہے وہ آ کے کہتی بھی ہے کہ جی آپ کا گھر رہنے کے قابل نہیں ہے، آپ گھر کو جو ہے وہ یا خالی کر دیں. آپ کے کراچی میں بھی کئی، آپ کو پتہ ہے ایسے واقعات ہوئے جس کے اندر، لیکن گھر چھوڑنے کے لیے کوئی بندہ راضی نہیں ہوتا. گھر ایک چیز ہی ایسی ہے جس کو کوئی بندہ اپنی مرضی سے تو خالی نہیں کرتا. لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے چیف منسٹر صاحبہ نے اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ ہدایات دی ہیں، کچھ ورکنگ پلان اس پہ بن رہا ہے جس کو جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن یہ کہ جو ٹیوشن سینٹرز ہیں یا یہ جو جگہیں ہیں، یہ کوئی رجسٹرڈ نہیں ہوتی، نہ اس کو کوئی رجسٹر کراتا ہے. ویسے ان کے لیے یہ کوئی زیادہ بڑی بات بھی نہیں ہوتی، کیوں کہتے ہیں جی گلی محلے باجی کول پڑھن گیا ہے، بچے پڑھنے گئے ہیں، وہ یہ ایک وہ ہے، اس کو کوئی رجسٹر میں نہیں کراتا. اب یہ ان کی رجسٹریشن پاسبل ہے، کس حد تک پاسبل ہے، اس میں کیا میکنزم جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر سر جوڑ کے بیٹھے ہیں جی. اور یعنی ایک لمبی بحث ہے، لیکن اس میں یہ نقطہ آپ ذہن میں رکھیے نا، اگر آپ اگری کرتی ہیں کہ یہ میں نے بظاہر لگ رہا ہے کہ آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دس اینٹی اسپیسیفکلی، لیکن اس طرح کی بہت ساری غیر قانونی تعمیرات ہوتی ہیں. اب بجٹ میں یعنی جہاں بڑے بڑے منصوبوں پہ اربوں روپے رکھے جاتے ہیں کہ یہ پل، یہ برج، یہ سڑک، یہ فلاں لائن، ٹھیک ہے، وہاں یہ والی چیزیں شاید ہیڈ لائنز نہیں بناتی، ٹینجبل نہیں ہوتی، اس طرح نظر نہیں آتی، لیکن اس طرح کی کچی بستیوں کو ریگولرائز کرنے کے لیے یا سرکار سبسیڈائز کرے کہ پکے گھر بنے، یہ اس طرح شاید پولیٹیکل ڈیویڈنڈ جس کے نہ آئے، لیکن یہ کام کرنا ضروری ہے نا، اس پہ ایک تھاٹ پروسیس ہونا چاہیے نا اس کا. نہیں ایسا نہیں ہے بدامی. میں اس موقع پر نا کوئی پوائنٹ سکورنگ کوئی میں مطلب وہ نہیں کرنا چاہتی، لیکن آپ نے ایک سوال پوچھا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس وقت پنجاب کے اندر جو ہے اپنی چھت اپنا گھر جو چیف منسٹر کا پروگرام ہے، اس میں 1,70,000 گھر جو ہے وہ بن گئے، جس میں سے 1.5 لاکھ تو اپنے اپنے گھروں میں شفٹ ہو گئے. اور وہ وہی لوگ ہیں کہ جو گھر افورڈ نہیں کرتے تھے، ان کو گورنمنٹ نے سبسیڈائزڈ جو ہے وہ ان کو قرضہ دیا بغیر کسی سود کے، بغیر کسی چیز کے، کوئی اس کے اوپر ان کے اوپر جو ہے وہ لمبی چوڑی جو ہے وہ شرائط نہیں تھی. اور اگلے سال بھی جو ہے وہ 1 لاکھ کے قریب گھر جو ہیں وہ بنانے کے لیے یہ قرضے جو ہیں وہ دوبارہ دیے جا رہے ہیں. اور یہی چیف منسٹر کا موٹو تھا کہ جو یہ گھر ہیں، جن لوگوں کے پاس گھر نہیں ہیں اور ان کو جو ہے تھوڑی سی اگر گورنمنٹ سپورٹ کرے تو وہ اپنے لیے 2 کمروں کی چھت بنا کے بیٹھ سکتے ہیں. اور یہ اس وقت میں صرف اس لیے کہ میں وزیر اطلاعات ہوں پنجاب کی تو میں کہہ رہی ہوں، ایسا نہیں ہے. آپ اپنے رپورٹر سے، یہ گھر بنے ہوئے ہیں، پنجاب کے ہر حصے میں بنے ہوئے ہیں، جنوبی پنجاب میں بنے ہوئے ہیں، ابھی بھی بن رہے ہیں اور لگاتار بن رہے ہیں. سو یہ 1,70,000 گھر جو ہے وہ 1.5 سال کے اندر جو ہے وہ بنے ہیں. اگلے 1 سال کے اندر دوبارہ 1 لاکھ گھر جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ بنائے جائیں گے. تو یہ لیکن یہ تعداد پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ شاید بہت کم ہوگی. بٹ یہ کہنا کہ اس کا ڈیویڈنڈ نہیں ہے، ڈیویڈنڈ ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا. بات یہ ہے کہ کیا کسی غریب آدمی کی زندگی میں بہتری آ رہی ہے، کیا کسی کے بچے کو جو ہے وہ اپنی چھت مل رہی ہے. اب یہ جو بچے آئے تھے اس گھر میں پڑھنے کے لیے، ان کے گھروں میں شاید مناسب چھتیں ہوں، ان کے گھر شاید اتنے خستہ نہ ہوں، لیکن جہاں وہ پڑھنے آئے تھے اس خاتون ٹیچر کا جو ہے وہ گھر اس قابل نہیں تھا، لیکن وہ اپنی گزر بسر کے لیے کر رہی تھی. تو یہ ایک ایسا تکلیف دہ حادثہ ہے جس کی نہ تو کوئی جسٹیفیکیشن ہے، نہ اس کے اوپر کوئی مطلب کچھ نہیں کہا جا سکتا. یہ اس کے اوپر کہ سسٹم کو اور بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے اوپر ہوم ورک ہو رہا ہے. ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں، کوئی رجسٹریشن کی جائے، کوئی
ایسی جو شام کے وقت جو ہے وہ اسکولز جو ہیں ان کے اندر یہ ٹیوشن سینٹر جو ہے بنا دیے جائیں, وہاں یہ خواتین جا کے بچے پڑھا لیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو چیف منسٹر کے سامنے اس وقت ٹیبل کے اوپر موجود ہیں, اور جس میں بھی جس کو بھی وہ فائنل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں. ہاں, یہ آئی ہوپ کہ دس انیشیٹس اے تھاٹ پروسیس ایٹ لیسٹ. اور یہ آج کے واقعے میں آپ ایز این انفارمیشن منسٹر بتا سکتی ہیں کہ یہ واقعہ کب ہوا ہے اور ریسکیو ٹیم کب پہنچی ہے؟ بیکاز جو رپورٹ ہو رہا ہے اس کے مطابق تو ابھی ہم اس کو کنفرم بھی کریں گے, ہیں ابھی الفت بھی ساتھ ہیں, عمر بھی پوچھوں گا ان سب سے بعد کہ وہ بہت لیٹ پہنچی ہے ریسکیو ٹیم. اف دیٹ از دا کیس تو یہ تو پھر اٹ سیلف ایک بہت بڑا ایک غفلت ہے. میں دیکھیے ہماری جو ریسکیو 1122 ہے نا وہ ڈیجیٹلائز ہے, اس کی ہر چیز کا ریکارڈ ہوگا, پورا پروف اور ریکارڈ ہوتا ہے. 4 بج کر 28 منٹ کے اوپر کال ریسیو ہوئی ہے 1122 کو, اور 9 منٹ کے اندر ایگزیکٹلی ود ان 9 منٹس ریسکیو 1122 اسپاٹ کے اوپر تھی. واقعہ کتنے بجے ہوا ہے جی؟ جو ان کو کال آئی ہے وہ 4:28 ٹھیک پہ ہے, آئی ہے جی. اور یہ واقعہ کتنے بجے منٹ کے اندر 9 منٹ کے اندر جو ہے ریسکیو ٹیمیں وہاں پہنچ گئی تھی. اس کی پوری ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں, جس کے اندر کتنی ایمبولینس کو ساتھ لے کے گئے تھے, کتنے ریسکیورز تھے اس کے اندر, یہ تمام ڈیٹیلز میرے ساتھ موجود ہیں. لیکن 4:28 پر کال کے بعد 9 منٹ کے اندر اندر ریسکیو والے جو ہے وہ اسپاٹ پر پہنچ گئے تھے. اور یہ واقعہ تقریباً کتنے بجے کا اسما صاحبہ؟ یہ اس میں مختلف باتیں کی جا رہی ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں شاید 3 بج کر کچھ آدھا پونا گھنٹہ جو ہے وہ 3:45 بجے کا ٹائم ہے کچھ کا, لیکن جو ریسکیو 1122 کو کال آئی وہ یعنی واقعہ کے تقریباً 45 منٹ یا 1 گھنٹے کے بعد کال آئی ہے پہلی. جی ظاہر ہے ریسکیو کو جب کال آئے گی وہ تبھی موو کیا انہوں نے. جی ایک آدھ بات اور بتا دیجئے, یہ میں نے اس سے آپ کے آنے سے پہلے میں نے تواتر کے ساتھ پچھلے کچھ مہینے کے واقعات گرائے ہیں بچوں کے گٹر میں گر کے, جہاں وہ جب کراچی میں واقعات ہوتے تھے اور ہوتے ہیں انفارچونیٹلی, تو ہم چیخ کے گلا پھاڑ کے کہتے تھے کہ یار اس میں تو کوئی عالمی سازش بھی نہیں ہے, اس میں کوئی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی یا ایک پیج پہ ہونے کا مسئلہ بھی نہیں ہے, یہ ڈھکن لگنا ہے تاکہ بچے نہ مریں. اس کا تو آئی ایم شیور یہ تو اتنا کمپلیکیٹڈ مسئلہ نہیں ہے. جب ہم وہاں پہ بھی یہ مناظر دیکھتے ہیں تو دل بڑا روتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ میرے آپ کے ملک کے شہر کے صوبے کے لوگ کے بچوں کی جانیں اس سے کئی زیادہ قیمتی ہیں کہ وہ گٹر میں گر کے مر جائیں. اور لاہور میں ہم نے دیکھے ہیں تواتر کے ساتھ پچھلے کچھ مہینوں میں اس طرح کے واقعات, وہ ہم نے رپورٹ بھی کیا. اور یہ کیوں نہیں, یہ مسئلہ, یہ خبریں کیوں آتی ہیں بار بار لاہور سے بھی, یہ کیوں نہیں حل ہو پا رہا؟ اس پہ یہ ایک تو میں اس پہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے رہی, لیکن یہ ایک فیکٹ ہے اور یہ پورے ملک میں یہ فیکٹ ہے کہ جو ڈھکن جہاں پر لگائے جاتے ہیں وہ ڈھکن چوری کر لیے جاتے ہیں. ہم نے اس کے اوپر 2-3 چیزیں کی. ایک لیجسلیشن کی کہ اب جو ڈھکن ہے وہ اسپیسیفک ڈیزائن ہوگا اس کا, اور وہ ڈھکن جو ہے نہ بیچا جا سکتا ہے نہ خریدا جا سکتا ہے. ایک تو یہ لیجسلیشن کی. دوسرا, ابھی جو پنجاب کے اندر ایک جو ہے وہ ایک نیا کام جو وہ ہو رہا ہے جس کے اندر جو ہے وہ مختلف جالیاں لگائی گئی ہیں گٹرز کے, جو ہے وہ ڈھکن اگر چوری بھی ہو جائے تو اس کے نیچے ایک ایسی جو ہے وہ جالیاں لگائی گئی ہیں جس کے اندر کسی کا بھی گرنا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے. ظاہر کوئی اندر نہیں گر سکتا, اور یہ لاکھوں کی تعداد میں یہ جو جالیاں ہیں یہ لگنی ہیں. اور میں آپ کو یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتا سکتی ہوں کہ پنجاب کے تمام شہروں میں یہ جالیاں لگنی شروع ہو چکی ہیں, اور اس کو چیف منسٹر صاحبہ نے 3 مہینے کا ٹائم دیا ہے کہ 3 مہینے کے اندر اندر تمام جو ایسے مین ہولز ہیں ان کو جو ہے وہ کور کر دیا جائے. اب پھر وہ میری گزارش یہ ہے کہ کچھ ایسی آبادیاں ہیں یا کچھ ایسی جگہ ہیں جو پرائیویٹلی بنی ہوئی ہیں کسی جوہر کی سائٹ کے اوپر, کسی اس کی سائٹ کے اوپر, اور وہاں پہ بچے کھیلنے جاتے ہیں اور وہاں پر کوئی واقعہ ہوتا ہے. تو یہ کوشش کر رہے ہیں جی, میں کوئی خدائی دعویٰ بھی نہیں کر رہی, میں کوئی نمبر بھی ٹانگنے کی کوشش نہیں کر رہی, میں صرف گزارش کر رہی ہوں کہ اٹ موسٹ کوشش کر رہی ہیں چیف منسٹر کہ اور میں آپ کو بتاؤں کہ مطلب آئی ڈونٹ نو, مجھے یہ بتانا آپ کو چاہیے آپ اس کو کیا لیں گے, مجھے نہیں معلوم, لیکن مین ہول کے کسی بھی واقعے کے اوپر, ایک مین ہول کا اور ایک جو کتا جو بچوں کو کاٹتے ہیں یا وہ, اس کے اوپر چیف منسٹر اتنی خفا اور اتنی ان کی زیرو ٹالرنس ہوتی ہے اس کے اوپر. انہوں نے تو باقاعدہ میٹنگ کے اندر افسران کو بٹھا کے کہا کہ کسی بھی دن کسی آپ کے بچے کو بھی جو ہے وہ کوئی مین ہول میں گر سکتا ہے, مین ہول کوئی جو ہے وہ کہیں بچے کھیل رہے ہیں کہیں گر سکتا ہے, کوئی کتا جو ہے وہ کسی غریب کے بچے کو بموڑتا ہے وہ کسی اور کو بھی کر سکتا ہے. سو وہ بہت, اور KPIs کے اندر ڈالا ہوا ہے انہوں نے ایڈمنسٹریشن کی کہ ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے, اور کوشش کریں جیسے میں نے کہا کہ لیجسلیشن بھی کی ہے گھٹر کے ڈھکنوں کے حوالے سے, اور اس کے بعد یہ جو نیٹس لگائی جا رہی ہیں یہ بھی یقیناً اس سے مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ جو مین ہولز والا مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے. آپ آخری بات آپ
آج کے واقعے پہ ایز اے گورنمنٹ ریپرزنٹیٹیو آپ نے کہا کہ میں اس پہ آپ نے کہا کہ مطلب شرمندگی ہی ہے، کیا کہوں، آپ کیا کہیں گے؟ اپولوجائز جو لوگ سے متاثر ہوئے ہیں، یا کیا ایز اے گورنمنٹ ریپرزنٹیٹیو کیا کہنا ہے آپ کو، آپ کا ان لوگوں کو جو متاثر ہوئے ہیں؟ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں بدامی کہ میں اگر میرے کسی لفظ سے، اگر میری کسی معافی سے، اگر میری کسی شرمندگی سے جو ہے، اگر کسی بھی والد یا والدہ جو فوٹیجز آپ دکھا رہے ہیں میں تو دیکھ نہیں پا رہی ہوں، اور جس طرح بلبلا رہے ہیں والدین، میں خود بچوں کی ماں ہوں، میں سمجھ سکتی ہوں کہ یہ آج کی رات کتنی تکلیف دہ رات ہے ان پیرنٹس کے لیے، اور چیف منسٹر بھی بہت بہت تکلیف میں ہیں۔ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہم ان کے دکھوں کا مداوع کر سکیں، لیکن جیسے میں نے گزارش کی کہ حتی الامکان کوشش کریں گے کہ ان واقعات کو کسی بھی طرح، جس بھی طرح جو ہے وہ روکا جا سکے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے، کوئی ٹیوشن سینٹرز جو ہیں وہ کچھ گورنمنٹ کی بلڈنگز کے اندر بن سکیں جہاں یہ پرائیویٹلی جا کر جو ہے وہ اپنے بچوں کو پڑھا لیں۔ پھر وہ ڈسٹینس کا بھی ایک معاملہ آتا ہے، یہ بھی بحث ہو رہی تھی کہ یہ ڈسٹینس جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اپنے گھر سے خواتین باہر نکلنا پسند نہیں فرماتی، وہ گھر کے اندر ہی جو ہے وہ بچوں کو کرتی ہے۔ تو بہت سارے سوشل جو ہے وہ بھی ایشوز ہیں، بہت سارے ایڈمنسٹریٹو ایشوز بھی ہیں، لیکن دعا ہے اللہ پاک سے کہ وہ ہمت اور طاقت دے چیف منسٹر کو کہ وہ یہ جو ایک اتنا بڑا سانحہ ہے اس میں والدین کی جو ہے وہ ان کی ہمت بندھا سکیں، اور باقی کسی بھی والد والدین کو اس تکلیف سے اگر محفوظ رکھنے کے لیے کچھ بھی کر سکے تو اللہ پاک ان کو ضرور ہمت عطا فرمائے۔ شکریہ عظمہ بخاری صاحب، بہت شکریہ، کیونکہ یہ ہم الفت بھائی اور احمد سے بات کرتے ہیں، یہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک بھی ہے کہ صحیح بات ہے اتنے سارے گھر ہیں جو کہ کچے ہیں، ٹھیک بات ہے کہ ان کو آپ کہیں گے بھائی اس گھر کو پکا کرو، وہ کہیں گے کھانے کے پیسے نہیں ہیں تو کیسے پکا کریں، کیا ان کو یہ کہیں کہ ایسا کرو کہ ٹیوشن نہیں پڑھاؤ، پھر تو یہ پریکٹیکل بات ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اتنی پریکٹیکل بات پھر یہ ہے کہ یہ سارے مسائل پھر حل کس نے کرنے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ گورنمنٹ نے ہی کرنے ہیں، گورنمنٹ نہیں کرنا ہے۔ یہ کتنا اس کو حل کرنا کتنا آسان ہے یا کتنا نہیں ہے، جو بھی ہے، یعنی گورنمنٹ کا کوئی ریپرزنٹیٹیو اگر ہو کوئی بھی، تو وہ آخری بندہ ہو جو یہ کہے کہ یار اب اس کا کیا کر سکتے ہیں، چونکہ پھر اگر نہیں کر سکتے تو پھر اگر گورنمنٹ حل نہیں کر سکتی تو پھر کس نے حل کرنا ہے؟ یعنی اگر یہ لوگ کہیں کہ بھائی ہمارے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، یہ کچا گھر ہے، ہمیں پتہ ہے گھر کبھی بھی گر جائے گا، پتہ ہے کبھی گر کے مر بھی جائیں گے، لیکن کیا روڈ پہ سو جائیں باہر؟ نہیں سونا باہر، تو بچوں کے ساتھ روڈ پہ تو نہیں سوئیں گے، اور گھر بنوائے اس کے پیسے نہیں ہیں تو کیا کریں؟ تو ہم یہی سوئیں گے، اللہ مالک ہے۔ یہ پریکٹیکل بات ہے۔ تو اس سچویشن کو اس کو حل کس نے کرنا ہے؟ اس کو گورنمنٹ نہیں کرنا ہے، وہ کیسے حل کرنا ہے یہ بھی گورنمنٹ نہیں سوچتی۔ گورنمنٹ جب اقتدار میں آتی ہے تو یہی باتیں دعوے عوام کے مسائل ہم کریں گے، یہی کہہ کے آتی ہے۔ تو وہ یہ، اور میں نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کہا اعظم صاحبہ نے، لیکن میں ضرور کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی گورنمنٹ یہ نہیں کہتے کہ یار بہت پیچیدہ، یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ مسئلہ بہت پیچیدہ ہے، یہ نہیں کہہ سکتی کہ یار اب اس کا تو کچھ نہیں کر سکتے، نہیں، کیونکہ کرنا تو گورنمنٹ نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ایک گورنمنٹ یعنی ان کا سیاسی مخالف ہی جب کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو دوسری سائڈ کہتی ہے کہ بھائی پھر آپ ریزائن کر دو، یار اگر آپ کہہ رہے ہو تو مسئلہ حل ہی کر دو، گھر چلے جاؤ، عوام کے مسئلے حل کرنے کے لیے تو آئے ہو، تو حل گورنمنٹ نہیں کرنا۔ یہ سارے لوگوں یعنی آپ گورنمنٹ نہیں بری ذمہ ہو سکتی اس طرح کے واقعات میں۔ احمد بھائی آپ ابھی جائے حادثہ پر ہیں، ابھی تو وہاں پہ کچھ مطلب سب کچھ موو کر دیا گیا ہے، آئی ایم ازیومنگ کہ وہاں پہ تو ظاہر ہے ابھی کوئی بچہ جو متاثر ہوا ہے، جہاں بحق ہوا ہے، زخمی میں موجود نہیں ہوگا، لیکن اگر وہاں سے کوئی لیٹسٹ رپورٹ کرنے کو تو بتائیے، تھوڑا سا ہمیں ذرا نقشہ کھینچیے، سمجھائیے کہ وہ کس طرح کا علاقہ ہے، کیا ہے۔ وسیم بھائی، یہ لاہور کا علاقہ ہے کانا، جو کہ فیروز پور روڈ پر آتا ہے، اور یہ بستی عید گاہ کہلاتی ہے، اور یہ لاہور شہر کا تھوڑا پسماندہ سا علاقہ ہے، اور پسماندہ علاقے کے اندر یہ جو گھر تھا جہاں پر ٹیوشن سینٹر بنا ہوا تھا، یہ اس علاقے کے اندر بھی ایک گھر بڑا پسماندہ سا تھا۔ اچھا، ایک منزل پر، اور ایک کنال بھی نہیں بلکہ پونے مرلے کا جو ہے یہ گھر تھا۔ ہمارے لاہور کی جو زمین کی پیمائش ہوتی ہے وہ مرلوں میں ہوتی ہے، تو ایک مرلہ بھی نہیں، پونے مرلے کا یہ گھر تھا، اور جس کے اندر 2 کمرے بنے ہوئے تھے، اور وہ بھی خستہ حال، گھر بھی خستہ حال۔ اور یہ گھر پہ ٹی آر گارڈر کی چھت تھی۔ ٹی آر گارڈر کی چھت جب ہوتی ہے نا تو عموماً ہوتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو اس کا پانی نیچے آتا ہے رستا ہوا، تو انہوں نے یہ کیا کہ یہ پتلی ٹائلز لگا رہے تھے،
ایک اینٹ ہوتی ہے اور ایک ہوتی طرح اس کا سائز پتلا ہوتا ہے, اس کو ٹائل کہتے ہیں. وہ لگا رہے تھے تاکہ وہ لگا کے اس کے اوپر ایک سیمنٹ کیسے کور کر دیں تاکہ اگر بارش ہو تو پانی نیچے نہ جائے. تو جب وہ ٹائلز کا کام چل رہا تھا تو اس کا لوڈ ہی چھت برداشت نہیں کر سکی, نیچے گر گئی, اور جب نیچے گری تو پھر وہاں پر بچے پڑھ رہے تھے اور وہ بچے اسی ہی علاقے کے تھے. اس وقت صورتحال جو آپ نے پوچھی میں آپ کو بتاؤں, ریسکیو تو ظاہری بات ہے جا چکی ہے اور جو فرسٹ رسپونڈ یونٹ سے وہ بھی یہاں سے جا چکے ہیں, جیسے کہ ایدی تھا یا پنجاب سیف سٹی اتھارٹی ایریل ویوز لے رہے تھے, کافی یہاں سے جا چکے ادارے. لیکن پولیس کا ادارہ ابھی بھی یہاں پر موجود ہے کیونکہ علاقے کی صورتحال بڑی عجیب و غریب سی ہے. لوگ بڑے جو ہیں وہ غمگین بھی ہیں, دل برداشتہ بھی ہیں, افسردہ بھی ہیں, ہر آنکھ جو ہے وہ اشکبار ہے اور بڑا ایک عجیب سا جو ہے نا وہ فضا بڑی سوگوار سی ہے. کیونکہ وہ ٹیوشن سینٹر جو تھا, کوئی بچہ اس کے ساتھ والے گھر سے وہاں پڑھنے آیا ہے, کوئی بچہ پچھلی گلی سے پڑھنے آیا ہے, کوئی بچہ سامنے والے گھر سے پڑھنے آیا ہے, وہی بچے جہاں باغ ہو گئے. اب ڈیڈ باڈی کچھ تو پڑی ہیں جنرل ہاسپٹل میں, لیکن کچھ ڈیڈ باڈیز ان کے گھروں میں آ چکی ہیں. یقین کریں یہ حالات ہیں وسیم بھائی کہ ایک گھر میں 2 بچوں کی ڈیڈ باڈی ہے تو 3 گھر چھوڑ کے 3 بچوں کی ڈیڈ باڈی ہے. کوہرام مچا ہوا ہے. جیسے ہی کوئی ڈیڈ باڈی آتی ہے ان کے گھر میں تو ان کی جو مائیں ہیں, باپ, والدین, بہنیں, بھائی, یقین کریں چیخو پکار کے مناظر, کوہرام مچ جاتا ہے ڈیڈ باڈی دیکھ کے کہ وہ ٹیوشن سینٹر موت کا گھر بن گیا. وہ ماں جو اپنے بچے کو چھوڑنے آ رہی ہے خوشی کے ساتھ کہ میرا بچہ تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہے, وہ ماں تڑف رہی ہے, چیخ رہی ہے, چلا رہی ہے کہ وہ میرا بچہ اس ٹیوشن سینٹر سے مر کے واپس آیا. بڑے عجیب سے جو ہیں یہاں پر حالات ہیں. ابھی کچھ بچے انجرڈ بھی ہیں جو کہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں, لیکن جن بچوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے ان میں کچھ تو مردہ خانے ہیں, لیکن کچھ کی ڈیڈ باڈیز یہاں پر پہنچ چکی ہے. جس گلی میں میں جا رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ عجیب سا ماحول ہے, کوہرام مچا ہوا ہے, گھر کے دروازے کھلے ہیں, ٹینٹ لگے ہیں, پتہ لگا جی یہاں پہ بھی بچہ ڈیڈ ہو گیا ہے. اگلی گلی میں جا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں وہاں پر بھی بچے کی جو ہے وہ ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے. پورے علاقے میں جو ہے یہ عجیب سے مناظر ہیں, سوگ کی فضا ہے. اور رہی بات اس کی کہ جو وہ ٹیچر جو تھی بچوں کی, جی جی, وہ خود بھی کیونکہ زخمی ہوئی, اس کو جنرل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا ہوا ہے. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہاں سے جو فرسٹ رسپانس یونٹ سے وہ موو کر چکے ہوئے ہیں. پولیس یہاں پر موجود ہے. جو وہ گھر تھا اس کو کارڈن آف کیا ہوا ہے شام سے ہی, اور جب یہ ریسکیو کو کال آئی تھی تو آلموسٹ 4:30 بجے کا وہ ٹائم تھا, اور ریسکیو پھر یہ ہے کہ کچھ وقت کے بعد یہاں پہنچ گئی تھی ٹائملی, تقریباً کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 15 سے 20 منٹ کا ٹائم. اس کی وجہ ہے کہ اگر فیروز پور روڈ جو کہ مین فیروز پور روڈ ہے وہ تو کھلا ہے. اگر آپ نے مسلم ٹاؤن سے ریسکیو نے آنا ہے یا کانے کے علاقے سے جو ان کے آفس ہے وہاں سے آنا ہے تو وہاں تک کھلا ہے. وہاں سے جو بستی عیدگاہ ہے وہ کوئی تقریباً 1.5 کلومیٹر تک کا ڈسٹینس ہے اس گلی کا, اور وہ بڑی کنجسٹڈ سی گلی ہے کہ اگر ایک گاڑی آ رہی ہے تو دوسری وہاں سے آگے نہیں جا سکتی. تو اس طرح کے کچھ معاملات ہیں. ہیوی مشینری کا یہاں پر پہنچنا ناممکن تھا. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا کہ ہیوی مشینری کی ضرورت پڑتی, اس لیے کچھ بچے زندہ حالت میں بھی نکلے. جب اتنا آپ نے خوفناک نقشہ کھینچا ہے, آئی کین اونلی امیجن, اتنا آپ نے, اور میں آپ کے بھی ظاہر دیکھ سکتا ہوں جس طرح آپ ایموشنلی متاثر ہیں. ہم لوگ صحافی ہیں, آپ لوگ تو ہم سے بہت آگے رپورٹ کرتے ہیں, لیکن ہم ظاہر انسان بھی ہیں, اور یہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے سب کچھ دیکھ. الفت آپ بتائیے گا, آپ ہاسپٹل میں ہیں تو وہاں پہ مجھے عظمہ صاحبہ کی بات سے تاثر ملا کہ شاید ابھی سارے بچے موو ہو گئے, چونکہ جو کچھ جن کی ڈیتھ ہو گئی وہ ہو گئی آلموسٹ اسپاٹ پر ہی, اور پھر جو زخمی ہیں وہ اس طرح کے زخمی نہیں ہے کہ حالت تشویشناک ہو. لیکن آئی کین اونلی امیجن, اللہ نہ کرے کسی کا گھر والا چلا جاتا ہے, ایک خاص ایج میں بھی چلا جاتا ہے, جب ذہنی طور پہ لوگ تیار بھی ہوتے ہیں, تب بھی اسپتال کے مناظر اتنے خوفناک ہوتے ہیں جب لوگ آ رہے ہوتے ہیں پیاروں کی باڈی ریسیو کرنے کے لیے. اب یہاں میں آئی کین اونلی امیجن کہ جب ان 14 بچوں کو کے والدین کو پتہ لگا ہوگا کہ ان کے بچے مر گئے ہیں اور وہ اسپتال کے سالم میں پہنچے ہوں گے, تو پتہ نہیں کیا منظر ہوگا. آپ بتائیں ابھی یہاں پہ کیا صورت حال ہے. میں ایمر کی گفتگو سننے کے بعد مجھے تو سوال کوئی میرے ذہن میں نہیں آ رہا, آپ بس مجھے بتا دیں کہ کیا ہے صورت حال. اچھا وسیم بھائی, یہ جہاں ہاسپٹل میں موجود ہوں یہ THQ ہاسپٹل کہنا ہے, اور یہ جائے حادثہ کا قریب ترین ہسپتال ہے.
جائے حادثے کے بعد جو زخمی اور ڈیڈ باڈیز تھیں وہ ساری کی ساری یہاں پر لائی گئیں. آپ اندازہ کریں کہ یہاں پر 14 لاشیں آئیں اور 14 کی 14 بچے موقع پر ہی ڈیڈ ہو چکے ہوئے تھے. جب ان کو ملبے سے نکالا گیا تو وہ دار فانی سے کوچ کر گئے ہوئے تھے, اور زیادہ تر بچے, کچھ بچے ہیں جن کی ہیڈ انجری ہوئی ہے, اور زیادہ تر بچے ہیں جو ڈر, خوف اور دم گھٹنے کے باعث ان کا انتقال ہوا ہے. میں ایون نیوز کی ٹیم پہلی ٹیم ہے جو ہاسپٹل پہنچی, اور میرے لیے وہ مناظر انتہائی تکلیف دہ تھے. چونکہ میری اپنی چھوٹی اولاد ہے تو میں نے ماؤں کو دیکھا, میں نے والدین کو دیکھا. جو والد تھے وہ اپنے بچوں کا نام لے لے کر پکار رہے تھے کہ تم تو پڑھنے گئے تھے, آؤ میں تمہیں چیز لینے لے جاؤں. تو وہ مناظر میرے لیے بہت زیادہ دل خراش تھے, اور خدا گواہ ہے کہ وہ منظر دیکھا نہیں جا رہا تھا. یہاں پر تقریباً 6 بچے جو ہیں وہ زیر علاج رہے. سارے بچے گھر جا چکے ہیں. صرف ایک بچہ 10 سال کا محمد فرقان, اس کو چلڈرن ہاسپٹل کے شعبہ نیرو سائنسز میں منتقل کیا گیا ہے, کیونکہ اس بچے کو ہیڈ انجری آئی ہوئی تھی. اور خود جو صوبائی وزیر صحت ہیں خواجہ سلمان رفیق, وہ اپنی نگرانی میں اس بچے کو یہاں سے لے کر گئے, اور وہ بچہ اب چلڈرن ہاسپٹل میں زیر علاج ہے. جن بچوں کی ٹیچرز تھی اس کی اپنی ایک بیٹی بھی زخمی ہوئی ہے. وہ ٹیچر اس وقت جنرل ہسپتال میں انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں زیر علاج ہے. اس کی اپنی زندگی کی وہ کشمکش میں ہے. تو یہاں پر اب کوئی بچہ موجود نہیں ہے, لیکن جو مناظر تھے اس وقت ان کے اہل خانہ, ان کے رشتہ دار, معصوم بچوں کے, اور ہر والد پریشان تھا. جب وہاں سے نکالا گیا, ظاہر ہے ہر بچے کی انفارمیشن تو پاسبل نہیں تھا کہ جو ریسکیو کا عملہ ہے ہر بچے کے بارے میں انفارمیشن دے کے خدا نہ خواستہ کون سا بچہ جاں بحق ہو چکا ہوا ہے, کون سا بچہ زخمی ہے, کون سا بچہ زندہ ہے. تو وہ اس وقت تو ہر والدین کو یہی لگ رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ ان کا بچہ ان سے جدا ہو گیا ہے. کچھ ایسے والدین بھی تھے جو اپنے بچوں کو یہاں سے لے کے گئے. کچھ بچوں سے ہماری بات ہوئی, ان بچوں کا یہی کہنا تھا کہ جب ہم پڑھ رہے تھے تو چھت کے اوپر مٹی ڈالی جا رہی تھی, اور اچانک وہ چھت جو ہے وہ گری, جس کے بعد ان کے اوپر کچھ سامان آ کر گرا, کسی کو کچھ چیزیں لگ گئیں. تو موقع پر موجود لوگوں نے آ کر نکالا. بڑے دردناک مناظر, اور وہ منظر مجھے نہیں بھول رہا جب مائیں اپنے بچوں کا نام لے کر پکار رہی تھی. تو یہاں پر جو انتظامیہ تھی, ہسپتال کی انتظامیہ تھی, انہوں نے اچھا کام کیا, بہتر کام کیا. جو 6 بچے تھے ان میں سے صرف ایک بچے کو احتیاطاً, حالانکہ اس بچے سے بھی, محمد فرقان سے بھی ہماری بات ہوئی ہے, وہ اسٹیبل تھا, لیکن چونکہ اس کے سر پہ چوٹیں تھیں تو احتیاطاً اسے دوسرے چلڈرن ہسپتال منتقل کیا گیا ہے. باقی بچوں کا یہاں پر بہتر علاج ہوا ہے. ٹھیک, کچھ کو آکسیجن دیا گیا ہے, کچھ کو مرہم پٹی کر کے اس کو گھر بھیج دیا گیا ہے. لیکن یہ دردناک منظر تھا, یہ دردناک حادثہ تھا, اور یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی رسپانسبل ہوگا. وہ بلڈنگ انسپیکٹر کون تھا جو بلڈنگز چیک کرتا تھا؟ ظاہر ہے لاہور ایک پلانٹ سٹی ہے, یہاں پر کوئی بائی لاز ہیں جو لاگو ہوتے ہیں. اور پھر ٹیوشن سینٹر کے بارے میں اگر حکومت کہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کون کون کیا کر رہا ہے, تو یہ اس سے زیادہ خطرناک بات ہے کہ حکومت اور محکمہ تعلیم کے علم میں ہونا چاہیے کہ کون کس کے بچے کو کیا پڑھا رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ کوسچنز ہیں اور اس میں ہم فالو بھی کریں گے. تھینک یو الفت بھائی, بہت شکریہ. احمد بہت شکریہ. سر ہم نے کہا یہ مسئلہ کتنا ہی پیچیدہ ہے, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن سوال مسئلہ پیچیدہ ہے, جی ہاں ہے, مسئلہ حل ہونا چاہیے, ہونا چاہیے. تو کس نے حل کرنا ہے؟ آف کورس گورنمنٹ نے حل کرنا ہے. کچھ بھی ہے ظاہر ہے گورنمنٹ اسی لیے یہی کیا کہ اقتدار میں آتی ہے نا کہ ہم آئیں گے آپ کے مسائل حل کریں گے. تو کم دا لیسٹ دا گورنمنٹ کین ڈو از کہ ایسے اقدامات کرے کہ بچے گٹر میں گر کے نہ مر جائیں. ایسے اقدامات کریں کہ یہ نہ ہو کہ چھت گرنے سے 14 بچے مر جائیں. آج پر مزید بھی آنے والے بات کرتے رہیں گے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین, بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس طریقے سے ہیڈ لائنز نہیں بناتے ہیں. میں نے آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ 2 ملکوں کے درمیان جب کوئی جنگ ہوتی ہے, توپ چلتی ہے, گولی چلتی ہے, بارود ہوتا ہے, وہ نظر آتا ہے, ہیڈ لائن بنتی ہے. بہت سارے باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اس انداز سے ٹینجیبل نہیں ہوتی ہے, لیکن ان کے اثرات کئی اعتبار سے جنگ سے زیادہ خوفناک ہوتے ہیں. یقین مانیے کہ جب پاکستان بھارت معاملات چل رہے تھے اور ہم ظاہر ہے بہت سارے لوگوں سے بات کر رہے تھے, تو وہ اس معاملے پر جو کہ ابھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ تو جو ہو رہا ہے وہ بہت اہم ہے ہی, لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ اس طرح ہیڈ لائن میں جگہ نہیں بناتا, لیکن یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے. یعنی ہم سنتے ہیں نا, پڑھتے ہیں کہ پانی پر جنگیں ہونی ہیں, پانی کے ساتھ ہی, اور ہم بڑے انفارچونیٹ ہیں اس معاملے میں کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ, یہ میں جذبات میں نہیں کہہ رہا, فیکٹ ہے, بہت ہی کم ظرف ہے. یعنی اس ملک کا وزیر اعظم یہ کہتا ہے پاکستان کے نوجوانوں
روٹی کھاؤ ورنہ گولی تو ہے ہی, پانی اور خون ساتھ نہیں بہیں گے, ابھی تو اتنا سا پانی بند کیا تو تمہاری چیخنے. اس کے لیے آپ کا بہت ہی کم ظرف اور بہت ہی پست ذہنیت کا ہونا ضروری ہے, لیکن وہ ہے. ہم ایک ایسی حکومت سے انڈیا میں فیس کر رہے ہیں جو کہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. سندھ طاس معاہدہ, مطلب ابھی اس سے لمبی بات ہو سکتی ہے, لیکن ظاہر ابھی اس کو ہم کوئکلی لے کے آگے بڑھتے ہیں. ایسی طرز کا معاہدہ ہے کہ جو کہ ایک پانی کے متعلق ایک ارینجمنٹ کے حوالے سے بات کرتا ہے. پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کی تقسیم کا معاہدہ ہے, 1960 کا معاہدہ ہے. پاکستان کے صدر تھے ایوب خان, بھارت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو, ان کے درمیان یہ معاہدہ ہوا. اور یہ کوئی پاکستان انڈیا نے نہیں آپس میں بیٹھ کے ایک رات ایک معاہدہ کر لیا. لمبی اس کی ایک ہسٹری ہے, اور پھر اس میں ایک ضامن ہے. وہ ضامن بھی کوئی تیسرا ملک نہیں ہے, کوئی ورلڈ بینک اس کا ضامن ہے, اور اس کی بہت ساری شقیں ہیں, جس میں یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک دن ایک فریق کا, چاہے وہ فریق پاکستانی کیوں نہ ہو, اس کا موڈ ہو کہ یار ایسا کرو بھی اس کو معطل کرو, یار اس کو ختم کرو, تو چلو کل صبح سے ختم. نہیں, ایسا نہیں ہے. یعنی معاہدے میں یہ بات طے ہے باقی باتوں کی طرح, کہ ایسے ہی نہیں ہو سکتا کہ ایک فریق ہے کہ یار ابھی ختم کرو یہ معاہدہ, نہیں کر رہے. لیکن انڈیا نے حالیہ تاریخ میں یہ ساری باتیں کی, یہ سب دھمکیاں دی, کچھ پہ عمل کیا اور کچھ پہ عمل کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے, جس کے نتیجے میں پاکستان پانی کے حوالے سے بہت زیادہ متاثر ہو سکتا ہے. ظاہر ہے پانی زندگی ہے, ظاہر ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اسلام آباد میں آج اس حوالے سے ایک بڑی بیٹھک ہوئی, بڑی نشست ہوئی. اس میں پاکستان کے ڈپٹی وزیر اعظم تھے, اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے, اس میں غیر ملکی مبصرین تھے, اور اس میں اس حوالے سے تفصیل سے بات ہوئی. ہم ذرا, ہمارے تو آج کے جو مہمان ہیں وہ ان کا حکومتی جماعت سے تو تعلق ہے ہی, آف کورس بہت سینئر عہدوں پر رہے ہیں, سینئر ترین متعلقہ ترین وزارتوں میں رہنے سے متعلق, ڈیفنس سے متعلق, کامرس سے متعلق, فارن افیئرس سے متعلق, اور پھر خود یہ جو معاملہ ہے اس متعلق بھی وہ متعلقہ کمیٹیز یا ڈیلیگیشنز کا حصہ آ رہے ہیں, پاکستان اور پاکستان سے باہر اس کیس کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے. ہم بڑے سادہ آسان الفاظ میں ان سے 2-3 بڑی بنیادی باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. میری مراد ہے جناب خرم دستگیر خان صاحب سے, ان کا میں نے تعارف آپ کی خدمت میں عرض کیا. بہت متعلقہ شخصیت, بہت شکریہ خرم صاحب وقت دینے کا. میں اگر ناظرین کے لیے بہت عام فہم انداز میں پوچھوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو آج کی جو نشست تھی, مطلب کوئی اگر پوچھے جی گفتن نشستن برخاستن تو نہیں ہو گئی, سب مل بیٹھے, سب نے کہا انڈیا بہت غلط کر رہا ہے, پاکستان کی زیادتی ہو رہی ہے, تو ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اس کو ہم اس اینگل سے دیکھیں کہ یہ گویا ایک پہلا باقاعدہ قدم تھا کہ اب ہم نے اس کو کس طریقے سے عوامی سطح پہ, ڈیلیگیشنز, ملاقاتیں, وہ سب تو ہو ہی رہا ہے, بیک ڈور بہت کچھ ہو رہا ہے, عوامی سطح پر اس بات کا پرچار کرنا ہے کہ کیسے بھارت کھلے عام, یعنی اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے, یعنی یہ نہیں کہ پاکستان یہ کہہ رہا ہے وہ تو بھارت کے خلاف ہی بات کرے گا. اس میں ہم نے اس نظریے کا پرچار کرنا ہے, اور اس کی آج پہلی سیڑھی ہے, پھر ہم نے دنیا بھر میں پیغام لے کے جانا ہے کہ کیسے پانی جیسی ایک بنیادی شے پہ, اور یہ طے ہے کہ پانی کو کبھی بھی بطور ہتھیار استعمال نہیں کیا جاتا, بھارت یہ کر رہا ہے, اور ایک معاہدہ جس کا ضامن کوئی تیسرا ملک بھی نہیں ہے بلکہ ورلڈ بینک ہے, اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اس کا آج پہلا باقاعدہ قدم تھا. میں اس طرح فریم کروں اس کو. جی, یہ بالکل ایک فریم کا حصہ ہے کہ پاکستانی عوام کے ذہنوں کو بھی ہمیں جو ہے ایک صراحت کے ساتھ بتانا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے, اور اپنی جو ہم نے دنیا کے سامنے جا کے ایک طرح سے دہائی بھی دینی ہے کہ ہندوستان ایک جار ملک ہے, ایک قانون شکن ملک ہے, ایک میں کہہ سکتا ہوں لفظ ظالم ملک ہے جو اپنے ہمسایہ ملک کا پانی روکنے کی دھمکیاں دیتا ہے بار بار, اور انگریزی میں کہتے ہیں روگ سٹیٹ ہے, ایک بدماش ریاست ہے. تو لہذا وہاں یہ کیس پاکستان میں بھی لڑنا ہے, ہم نے پوری دنیا میں بھی لڑنا ہے, کیونکہ یہ اب ہمیں ایک جسے کہتے ہیں بین الاقوامی ماحول بنانا ہے, انٹرنیشنل کلائمیٹ آف اوپینین, جس میں ہم یہ ہندوستان پہ دباؤ ڈالیں گے کہ وہ یہ پانی کو جارحیت کے لیے استعمال نہ کرے. دیکھیے ہمارے اور ان کے ساتھ معاملات بہت سارے ہیں جن پہ ہمارا ایک سخت ترین اختلاف ہے, جنگیں ہوئی ہیں, کشمیر کا معاملہ ہے, اس سے پہلے 1971 کی جنگ ہوئی ہے, لیکن پانی کا جو استعمال ہے جنگ کے لیے وہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے. کیونکہ عام طور پہ یہ جو ہم کہتے ہیں سندھ طاس معاہدہ 1960 میں ہوا تھا, بلکہ اگر میری یادداشت درست ہے تو شہر کراچی میں ہی دستخط ہوئے تھے اس کے, تو وہاں جو ہے وہ 65 سال برقرار رہا, جنگوں کے دوران, سخت ترین تناؤ کے دوران, فوجوں کی نقل و حرکت کے دوران, لیکن دونوں ممالک کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ہم اس کو جنگ کا حصہ نہیں بنائیں گے, کیونکہ پانی, آپ نے درست کہا کہ پانی زندگی ہے. اور یہاں ہمارے کیس میں شاید کراچی میں بیٹھ کے تو سب سے زیادہ اس کا احساس ہے
کہ جو ہمارے دریا ہیں اور دریا سندھ ہے وہ پاکستان کی پریکٹیکلی شارگ ہے, یعنی ایک کونے سے دوسرے کونے تک جو پاکستان کی پوری آبادی ہے اس کے ارد گرد رہتی ہے, لیکن ساتھ ہی ایک ہزاروں سال پرانی تہذیب بھی ہے. تو ہندوستان اس تہذیب کو ملیامیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن یہ سارا جو کیس ہے یہ ہمیں ڈیولپ کرنا ہے. آج اس کا آغاز ہوا ہے کہ کس طرح بہت ساری چیزیں جو ہیں جو نئی بہت سارے مجھے معلوم نہیں تھی, مجھے معلوم ہوئی ہیں. میں نے بھی کوشش کی ہے کہ اس پروگرام میں اپنی گفتگو کروں, لیکن یہ ضرور آپ کے ناظرین کے لیے اہم بات ہے کہ یہ جو ہمارا خیال ہے کہ یہ کوئی خطرہ ابھی دور ہے, میں بڑے ادب سے کہوں گا کہ یہ خطرہ اب ہمارے سر پر کھڑا ہے, کیونکہ ہندوستان آہستہ آہستہ وہ صلاحیت حاصل کر رہا ہے کہ وہ پاکستان کا پانی روکے. اور یہ جو ان کے جو پانی کے وزیر ہیں پٹیل صاحب, وہ اب 2 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہم دریائے سندھ کے پانی کا ایک قطرہ پاکستان میں نہیں جانے دیں گے. تو لہذا پاکستان کے لیے جو ہمیں پریشانی ہے وہ آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ ایک ایمرجنسی ہمیں روزانہ کی طرح نظر نہیں آتی, لیکن یہ ایک لانگ میڈیم ٹرم کی ہم ایک کرائسس ہے. اور اس کو مجھے کچھ اطمینان بھی ہوا کہ حکومت کو اس کا احساس ہوا ہے کہ ہمیں اس سارے معاملے پہ امپورٹنٹ بات بتائی کہ اور ظاہر آپ جو کہہ رہے ہیں وہ آپ کی بہت ساری آپ جو کہہ رہے ہیں وہ آپ کی اس حوالے سے بہت ساری معلومات اور آج کی کانفرنس میں بیٹھنے کا اور کئی باتوں کا خلاصہ ہوگا, نتیجہ ہوگا کہ آپ کی باتوں سے اندیا مل رہا ہے کہ اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اگلے 25 سالوں میں اس کے خوفناک اثرات ہو سکتے ہیں, تو نہیں, یہ مستقبل قریب میں اس کے ہم اثرات دیکھ سکتے ہیں ظاہر منفی اعتبار سے. یہ بالکل, یہ انگریزی میں کہتے ہیں کلیئر اینڈ پریزنٹ ڈینجر, یعنی فوری اور واضح خطرہ ہمارے سامنے نظر آ. تو آپ نے میں آپ کی آج کی وہاں آپ نے بات تو کی, پھر آپ نے ابھی ٹی وی پروگرامز میں بھی آپ گئے, میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا, آپ نے یہ کہا کہ بھارت کو یہ لگتا ہے کہ ابھی تک دنیا اس حوالے سے کم از کم ان کی اتنی مخالف نہیں ہوئی ہے, جس کا ایک مطلب یہ بھی ہوا نا کہ ابھی تک وہ اتنا پریشر فیل نہیں کر رہے ہیں. تو کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ مطلب ابھی تو الحمدللہ ہم سفارتی حوالے سے ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں تاریخ میں کبھی نہیں کھڑے تھے, اتنی تگڑی جگہ پہ. ہم عسکری حوالے سے بھارت کے تناظر میں ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں تاریخ میں نہیں کھڑے تھے. پھر بھی اگر ہم یہ والی اس ٹیبل پہ انڈیا کو یہ پریشر فیل کیوں نہیں کروا رہے ہیں کہ باقاعدہ محسوس کریں پریشر کو کہ یار یہ اتنا آرام سے ہم نہیں یہ کر لیں گے جو چاہیں گے اس پانی سے متعلق؟ جی, اس کا ایک سادہ سا جواب ہے کہ ہندوستان کی معیشت بہت بڑی, لیکن ہم بہت سارے ممالک سے ان کے جو اچھے ہم تعلقات ہمیں نظر آتے ہیں وہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ وہ ان ممالک کی اشیاء خریدتے ہیں. مثلا ابھی ایران جنگ میں تو وہ سمجھے کہ ایکسپوز ہو گئے, لیکن ایران کے ساتھ ان کے تعلقات اس لیے تھے کہ وہ ایران سے تیل خریدتے ہیں کئی $بلین کا سالانہ, اور پاکستان نہیں خریدتا. جو حقیقت ہے, ہم تو اپنے عرب جو دوست ہیں ان سے خریدتے ہیں. اسی طرح جو ہے اگر ہندوستان نے اب تو اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا, لیکن اگر اس نے کئی ارب ڈالر کے رافیل فرانس سے خریدے ہیں, اللہ نے ہمیں کامیابی دی اور ہم نے وہ گرائے جو دنیا کے جدید ترین جہاز تھے, لیکن اس کے باوجود اب وہ فرانس تو ان کے ساتھ اس کی ہے نا جی ایک انڈرسٹینڈنگ تو ڈیولپ ہوئی کہ اگر اتنے $بلین جو ہیں, تو لہٰذا ہندوستان کی جو معیشت ہے وہ ایک ضرور اس کا جو حجم ہے اور اس کے جو دنیا سے تعلقات ہیں, دنیا وہاں اپنی چیزیں بیچنا چاہتی ہے اور وہ ایک رستے میں رکاوٹ ہے. لیکن وقت کے ساتھ جب دنیا کو یہ بھی ظاہر ہوا ہے کہ ایک تو بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہندوستان کچھ دہائیوں سے اپنے جو معیشت کے اعداد و شمار ہے وہ بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے, ان کی معیشت اتنی بڑی نہیں ہے جتنی یہ اس سال میں ایک بڑی اس پر ریسرچ ہوئی ہے کہ ہندوستان نے دنیا کو مس گائیڈ کیا. ایک تو یہ ہے, دوسرا یہ کہ ہندوستان کی جو الائنسز تھیں امریکہ کے ساتھ اس بنیاد پہ تھی کہ ہندوستان چین کے مقابلے میں چین کے سامنے کھڑا ہوگا, ہندوستان اس میں مکمل طور پر ناکام ہے. تو آخری بات بتائیں اب اس کا اگلا مرحلہ کیا اور کب ہے ہمارے ذہن میں, کہ اب یہ تو نہیں کہ 8 مہینے بعد اس کے حوالے سے جب بھی کوئی نشست ہونی ہے وہ ہونی ہے, اگلا مرحلہ یہی ہے کہ جس طرح وزیر اعظم نے پچھلے سال ایک وفد بھجوایا تھا, مجھے بھی اس کا حصہ ہونے کا اعزاز حاصل ہوا. ہمیں اتنے بڑے وفد تو نہیں لیکن چھوٹے وفد پوری دنیا میں مستقل بھیجنے ہیں. ہمیں چھوٹے وفد جو ہے دنیا میں جہاں بین الاقوامی قانون کی کانفرنسز ہوتی ہیں, جہاں یہ ڈسکشن ہوتی ہے, وہاں بھیجنے. اور ایک بڑی اہم بات ہے جس کا اگین آج آغاز ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ ہمیں جو سوشل میڈیا ہے اس کی ایک بہت ریچ ہے دنیا میں, اس میں تمام جو آج کی ٹیکنیکس استعمال کرتے ہوئے
ہندوستان کو بے نقاب کرنا ہے بطور ایک جارے ملک کے, ایک بین الاقوامی قانون توڑنے والے ملک کے, اور ایک قاتل ملک کے جو مستقل دھمکیاں دے رہا ہے کہ ہم اپنے ساتھی جو ہمارا ہمسایہ ہے اس کو جو ہے اس کا پانی روک لیں گے. اور یہ بھی واضح کرنا ہے کہ یہ صرف پانی, جو 2 دریاؤں کا پانی ہے, یہ صرف پانی کوئی کموڈٹی نہیں ہے, اس کے ساتھ ایک تہذیب جڑی ہوئی ہے, 20 کروڑ پاکستانی جڑے ہوئے, ان کی زندگیوں کا سوال. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب. اور یہ ناظرین صاحب, میں نے کہا یہ کسی بھی ایشو سے زیادہ یا اتنا ہی اہم ایشو ہے, اگرچہ بے شک اس کی ہیڈ لائن اس طریقے سے روزانہ نہ بنتی ہوں. موونگ اور اپنے آج کی آخری سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات برادر ہم جناب شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود, اور ہم نے کوئکلی ان کو کچھ زحمت دینی ہے, کچھ حوالوں سے بات کرنی ہے. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آج پھر منگل تھا, آج پھر خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے یہی پی ٹی آئی امید لگائی گئی, اور آج پھر ملاقات نہیں ہوئی. ذرا یہ سمجھائیے گا کہ یہ کیا ہوا, کہ یا اگر اس میں کچھ فیکٹ میں جو عرض کروں اس میں کچھ فیکچولی غلط ہو تو آپ اس کو پلیز کریکٹ کیجیے گا. کہ تاثر یہ کہ علیمہ صاحبہ نے یہ پہلے کہا کہ ہمیں آفر کی گئی ہے کہ ایک بہن مل لیں, لیکن ہم نے کہا نہیں ایک نہیں, تینوں ملیں گی. اور آج پھر انہوں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے ایک کوئی ملوا دیں, لیکن انہوں نے اس وقت کہا جب ٹیکنیکلی ملاقات کا وقت ختم ہو گیا تھا. اف دیٹ از کریکٹ تو یہ کیوں تھا, ایسے کیوں ہوا؟ دیکھیں یہ تو میرا ان سے رابطہ نہیں ہوا, یہ بات تو بالکل درست ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ علیمہ باجی نے, وہ کلپ سب کے سامنے ہے, انہوں نے بڑا واضح کہا کہ جو بیان تھا نورین نیازی صاحبہ کے حوالے سے, انہوں نے گور صاحب کو بھی کوٹ کیا کہ محسن نقوی صاحب نے کہا کہ آپ اپلیکیشن دے دیں, اور پھر اس کا ریاکشن بھی آپ کو پتہ ہے. آج کے حوالے سے انہوں نے اگر کوئی لیٹر آن فیصلہ کیا تو میرے علم میں نہیں ہے, مگر یہ ہے کہ بشرا بیوی صاحبہ کی جو ان کی بیٹی اور ان کی بھابھی سے ان کی ملاقات جو ہے وہ کروا دی گئی ہے, وہ ٹائم پہ وہاں پہ موجود تھیں. تو اس پہ علیمہ باجی کچھ بتا سکتی ہیں, میں تو ان کے بہاف پہ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا. دس از ویری کیونکہ میری ان سے بات ہوئی نہیں, تو میں ان کے بہاف پہ کوئی بات کروں تو نامناسب ہوگا. صحیح, ٹھیک ہے, میں بھی کسی مشکل میں نہیں ڈالتا آپ کو, ماضی کے کچھ پروگرام میرے نظر میں ہیں, تو میں آپ کا دیکھیں سچا بھائی ہونے کا ثبوت دوں گا اور مزید نہیں سوال کروں گا. حالانکہ تھوڑی سی حیرت ہے مجھے کہ سیکرٹری اطلاعات کریں گے, میں اطلاع نہیں, لیکن ٹھیک ہے میں اس سے آگے شرارت نہیں کروں گا, میں آگے بڑھ جاتا ہوں جیسے میں نے کچھ نہیں سنا. تو بذریعہ بشرا بی بی کے اہل کی جو فیملی ملی ہے, ان کے ذریعے خان صاحب کی خیر خیریت صحت کی کوئی اطلاع ملی ہے کہ بشرا بی بی کی مثال کے طور پر اگر کچھ دنوں پہلے خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہو تو انہوں نے بتایا ہو کہ خان صاحب کا اسٹیٹس یہ ہے, ایسا کچھ پتہ چلا ہے, یا فی الحال یو آر ان انفارمڈ اباؤٹ دیٹ؟ نہیں, ابھی تک سر, ابھی تک وسیم بھائی کوئی ایسی خبر ہمیں نہیں ملی ہے. ہم ابھی بھی ایک میٹنگ میں ہی تھے, کافی لمبی چلی ہوئی, آپ کے اس پروگرام سے کچھ دیر پہلے ہی ختم ہوئی. پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ تھی جس میں ہم نے کشمیر ایشو کے اوپر ڈسکشن تھی لمبی چوڑی, مگر اس میں اوبیسلی سلمان اکبر راجہ صاحب بھی موجود تھے, اس میں گور صاحب بھی تھے. یوزلی اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو پہلے ہم 2-3 لوگوں کے ساتھ وہ چیز شیئر ہوتی ہے, تو ہم میں سے کسی کے ساتھ ابھی تک شیئر نہیں ہوا. میرے خیال میں شاید وہ جو ایک پابندی سی ان پہ کی گئی ہے کہ آپ جو ہے باہر جا کے گفتگو نہیں کریں گی, تو مے بی اٹ از بیکاز آف دیٹ. مگر اگر کوئی ایسی بات ہوگی کہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بیوی نے کی ہوگی تو وہ ضرور پتہ لگ جائے گی ہمیں. سو فار وہ ملاقات کر کے واپس چلی گئی ہوں گی لاہور, تو ان کی ہم میں سے کسی سے بات نہیں ہوئی. ٹھیک, بحیثیت سیکرٹری اطلاعات آپ یہ جو خبر ہے کہ خان صاحب نے پیغام بھیجا کہ میں سیف صاحب سے ملنا چاہتا ہوں, اس کی تصدیق یا تردید کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ دیکھیں جی, جو میری بات بیرسٹر سیف صاحب سے ہوئی, ٹھیک ہے, تو اس میں تو انہوں نے یہی کنفرم کیا کہ بشرا بیوی صاحبہ کی طرف سے تھرو ہر فیملی بیرسٹر سیف صاحب کو یہ پیغام دیا گیا, کیونکہ پچھلے چند دنوں سے یہ خبر ہر ٹی وی چینل, ہر اس پہ سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی, تو میں آئی واز کمپیلڈ ٹو ٹاک ٹو ہیم. میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بالکل اس بات کی تصدیق کی ہے ان کی زبانی کہ بشرا بیوی صاحبہ کی فیملی کے تھرو جو ہے ان کو یہ میسج دیا گیا تھا کہ she wants to see him. That Bushra Bibi wants to see Barrister Saif. I mean, obviously عمران خان صاحب, بشرا بیوی, کیونکہ اور تو ملاقات خان صاحب سے تو کسی کی ہو نہیں رہی, صحیح ہے, تو بشرا بیوی سے ہی ہو رہی ہے, تو یہ سیف صاحب نے جو ہے یہ بات اس طریقے سے کنفرم ٹھیک ہے. یہ نعیم اشرف بٹ صاحب رپورٹ کر رہے تھے اور یہ آپ کی بات ہوئی ہے سیف صاحب سے, بالکل ٹھیک. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ہم نے شفیع جان صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا بڑا کیجولی, انہوں نے کہا کہ میری تو ایز یوزول سیف صاحب سے کوئی بات نہیں ہوئی, تو مجھے نہیں پتا کہ ان کا کیا موقف ہے. تو خیر یہ آ گیا. سر یہ تو بتائیں,
کائنڈ آف سرپرائزڈ. ابھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا اگلا الیکشن کا مارکا آزاد کشمیر کا ہے. اس وقت بظاہر نظر آتا ہے کہ پیپلز پارٹی یعنی پی ٹی آئی اور مولانا صاحب کی کچھ قربت ہیں فار آل دا رائٹ ریزنس کہ آپ دونوں اپوزیشن کی پارٹی تھے, دونوں نظام کے خلاف بات کرتے ہیں. اب اگر کوئی پہلی پارٹی ہونی چاہیے تھی جس کا اس انتخابی مارکے میں پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد ہوتا تو مولانا صاحب کی ہونی چاہیے تھی, اور اگر کوئی آخری پارٹی ہوتی جس کا مولانا صاحب کے ساتھ اتحاد نہیں ہونا چاہیے تھا تو وہ پیپلز پارٹی ہونی چاہیے تھی. کمال یہ ہے کہ آج دونوں ساتھ کھڑے ہوئے اور دونوں نے کہا کہ جی ہم ساتھ ہیں, اگلے الیکشن میں ساتھ ہیں. بلکہ بلاول صاحب نے کہا کہ یہ تو آغاز ہے, میں تو چاہتا ہوں آگے بلوچستان میں بھی ہمارا ساتھ ہو. مطلب وہ کمال ہی ہو گیا. مولانا صاحب بھی زیر لب مسکراتے رہے. یہ تو اتحاد اگر مولانا صاحب کا کسی پارٹی کے ساتھ ہونا چاہیے تو پی ٹی آئی ہونی چاہیے. یہ کیا ہوا؟ یہ کوئی یہ نہیں کوئی انہونی بات. اچھا آپ حیران نہیں ہے اس پہ؟ آپ 26ویں ترمیم نہیں میں بالکل حیران نہیں ہوں. مولانا صاحب کا اگر آپ ان کی پارٹی کی تاریخ میں پیچھے جا کے دیکھیں تو ان کے پیپلز پارٹی کے ساتھ مراسم جو ہے تاریخی طور پہ ٹھیک ہی رہے ہیں. ابھی 26ویں ترمیم میں بھی آپ دیکھیں کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہاں پہ آتے جاتے رہے ہیں. وہ ہم نے بھی کوشش کی مگر ہم ان کو قائل نہ کر سکے. بلاول بھٹو صاحب نے قائل کروا بھی لیا اور ان سے ووٹ بھی دلوا لیے وہاں پہ. دیکھیں سر, اس الیکشن کے حوالے سے ایک بات بڑی واضح ہے. وی اسٹینڈ ود دا پیپل آف کشمیر. جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے وہ کوئی سیاسی پارٹی تو ہے نہیں. وہ کیا ہے؟ وہ عوام ہے کشمیر کی, وہ کشمیری عوام ہے. ٹھیک ہے جی, وی اسٹینڈ ود دیم. اور یہ جو دوسری پارٹیاں ہیں جو وہاں آج آپ نے ویژولز دیکھے ہوں گے کہ وہ ایک سابقہ وزیر اعظم بھی ہے جو کسی وقت پاکستان تحریک انصاف میں بھی تھا, کنڈی صاحب بھی, اور باقی سارے وہ جو میٹنگ ان کی سب کی ہو رہی, یہ سب جو ہے سچویشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ سیٹوں کے پیچھے, عہدوں کے پیچھے, حکومت کے پیچھے یہ ساری جمع تفریقیں ہو رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہے. ہمارے لیے کشمیری عوام امپورٹنٹ ہے اینڈ وی ول اسٹینڈ ود دیم. وہ ان کا اس حوالے سے آج ہماری ایک بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے 2-3 گھنٹے. ہم کل بھی اس پہ بات کریں گے اور ہم 2-3 دنوں کے اندر ایک جوائنٹ جو ہے وہ جو بھی لائے عمل ہوگا الیکشن کے حوالے سے ہم اس کا اعلان کریں. آخری 30 سیکنڈ ایک سوال کی گنجائش رہ گئی, کوئکلی میں پوچھوں. حلیمہ صاحبہ نے بھی کہا کہ کے پی گورنمنٹ 175 ملین روپے, وہ 175 ارب روپے جو دینے وہ نہ دے رہی ہے کے پی گورنمنٹ ففا کو یا نہیں دے رہی ہے پیسے؟ میں نے تو یہی دیکھا کہ انہوں نے تو وہ نتھی کیا اس کے ساتھ خان صاحب کی ملاقات کے ساتھ. تو ٹھیک ہے, اگر ان کا یہ ڈیسیژن ہے تو بالکل ٹھیک ہے. ہم خان صاحب کی ملاقات کے لیے تو سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں, یہ تو کچھ بھی نہیں. تھینک یو سر, بہت شکریہ. خان صاحب وقت دے رہے تھے اور انہوں نے نئی مشرف بٹ صاحب کی ایئر کی خبر کی تصدیق بھی کی کہ بیرسٹر صاحب نے بالکل کہا کہ مجھے پیغام آیا ہے کہ خان صاحب اور بشرا بھی آپ سے ملنا چاہتے ہیں. زندگی صحت رہے تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.